السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینسی ناول بائی مہرین اکرم آفیشل۔ ناول سپرد خاک، نور خان، ایپیسوڈ 6۔ آہستہ آہستہ وہ محبت دشمنی میں بدلنے لگی۔ پھر ایک عرصے بعد رضیہ سے شاہ نواز کی شادی ہو گئی۔ ایک کو محبت ملی تو دوسرا خالی ہاتھ چھوٹ گیا۔ رضیہ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا بہت مشکل لگا تھا، مگر شاہ نواز یہاں جیت گیا۔ اس نے زبردستی دباؤ ڈال کر اسے شادی کے لیے راضی کیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد رضیہ بیگم اپنی جان کی بازی ہار گئیں اور اللہ یار کو لگتا تھا شاہ نواز اس کی محبت کا قاتل ہے۔ بس یہ انتقام کا سلسلہ اسی طرح سے پروان چڑھتا رہا۔ صبیحہ سراج شاہ، بلا کا حسن سراپا، پاؤں تک آتی لونگ شفوں کی فراق، گلے میں دوپٹہ۔ عام طور پر شاہ خاندان کی عورت اس طرح گھر سے باہر نہیں نکلتی، مگر وہ صبیحہ تھی۔ وہ ہر چیز خاک کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ کمر پر جھولتے سلکی کالے بال، سفید دودھیا رنگت، پائیں پھنی ہلکی نفیس پائل جس کی چھنکار کی آواز بھی کسی دوسرے تک نہیں جاتی تھی۔ وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھی۔ جس طرح خانوں کو زرکان کا انتظار تھا، اسی طرح اسے بھی آج خان کے اس انسان کا انتظار تھا جسے وہ راکھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا جہاں ایک میسج سکرین پر لہرایا تھا۔ یہ وہی میسج تھا جس کا اسے انتظار تھا، یعنی جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہی ہوا۔ ہم نے تمہیں کچھ کہا تھا۔ ٹھیک۔ چھوٹے شاہ جی کا حکم ہے آپ کو سیدھا حویلی ہی لایا جائے۔ ہرگز نہیں، تم مجھے وہیں لے کر جاؤ گے جہاں اس وقت میری منگ ہے۔ ابا سائیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حالے میری تھی، بچپن سے مجھ سے منسوب تھی۔ ابا جانتے تھے میں محبت کرتا ہوں اس سے، پھر بھی اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ راستہ اب بھی نہیں ہے، مگر مجھے حالے چاہیے۔ اس کے لیے چاہے مجھے خان حویلی کو جلا کر راکھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ابھی گاڑی گاؤں کی پہلی سڑک میں داخل ہوئی تھی، سامنے ہی اسے اس کا دیدار ہو گیا جس کے لیے وہ حویلی جانا چاہتا تھا، یاور خان زادہ۔ اس راستے میں سامنے اپنی جیپ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد گارڈز کھڑے تھے، یعنی وہ بھی زرکان کے انتظار میں تھا۔ چھوٹے شاہ جی، ہمیں گاڑی واپس لینی چاہیے، یاور خان نے کہا تھا۔ جس دن آپ اسے یہاں نظر آ گئے وہ آپ کا آخری دن ہوگا۔ میں کسی یاور خان سے نہیں ڈرتا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ دونوں میں فاصلہ بس 10 قدم کی دوری کا تھا۔ یہ فاصلہ زرکان کو طے کرنا تھا، اس کی منزل اسی طرف تھی۔ 9 ماہ پہلے ایک قتل ہوا تھا جس سے 2 خاندان تباہ ہوئے تھے۔ آج پھر
ایک قتل ہوگا مگر اس دفعہ تباہی کوئی نہیں ہوگا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ خون کے بدلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے مار سکتے ہو؟ خوش فہمی میں مبتلا ہونا اچھی بات ہے۔ ہرگز نہیں، یاور خان زادہ معاف نہیں کرتا۔ میں سود سمیت حساب برابر کرنے والوں میں سے ہوں۔ معاف کرنا مجھے نہیں آتا۔ میرے نزدیک دو راستے ہیں، یا تو میں دشمن کو مار دوں یا دشمن مجھے مار دے، اور تمہاری بندوق سے نکلی گولی اتنا دم نہیں ہے وہ مجھے جان سے مار دے۔ یاور نے اپنی بندوق سے نشانہ زرکان پر رکھا۔ دونوں میں صرف چند قدم کی ہی دوری تھی۔ ٹریگر پر ہاتھ مضبوط تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے ارد گرد بیٹھے پرندے پھڑ پھڑانے لگے۔ ہواؤں کا رخ تیز ہوا تھا، مگر یہاں اس گولی سے کوئی مرا نہیں تھا۔ میرے لالا پر اگر ایک گولی چلی تو صبیحہ سراج کی بندوق سے 2 گولیاں چلیں گی۔ تیز ہوا سے اس کے چہرے پر لٹیں جھول رہی تھیں۔ یہ آواز اسے پہچاننے میں وقت نہیں لگا تھا۔ اسے لگا تھا شاید اس نے غلط آواز سنی ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ یہ صبیحہ تھی جس کی محبت میں یاور خان پچھلے 7 ماہ سے قید تھا۔ ماضی زران کو چھوڑ کر وہ واپس آ رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی، ایک نارمل رفتار کے ساتھ وہ اپنے راستے پر تھا۔ گاڑی کچی سڑک پر ڈال کر اس نے ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ سپیڈ تھوڑی کم تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں لگی تھی۔ یاور جلدی سے باہر نکلا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی لڑکی، اس نے غصے سے بغیر دیکھے کہا تھا۔ صبیحہ نے زخمی پاؤں سے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا۔ ایک تو غلطی بھی تمہاری ہے، اوپر سے بھڑک بھی رہے ہو۔ یہ سڑک تمہارے باپ کی تو نہیں ہے جو اندھا دھند ہو کے ڈرائیونگ کرو گے۔ وہ بھی مقابل غصے سے بھڑکی۔ پاؤں میں درد کی لہر دوڑی۔ اس نے ایک ہاتھ گاڑی پر ٹکا کر سہارا لیا۔ یاور خانزادہ اس کی بہادری اس کے مقابلہ کرنے کے انداز پر حیران ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حسن کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ لمبی انارکلی والی فراک ٹخنوں تک آ رہی تھی، چوڑی دار پجامے کے ساتھ ایک پاؤں میں نفیس کی پائل تھی۔ زخم کی وجہ سے ہلکی ہلکی خون کی بوندیں پائل پر تھیں۔ ڈارک براؤن آنکھیں، ان میں تیز کاجل لگا رکھا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی پنک لپسٹک تھی۔ بال کھلے کمر پر جھول رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا تھا، بغیر پلکیں جھپکائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب کوئی ہو، ایک تو زخمی کر دیا، اوپر سے گھور رہے ہو۔ تمہارے باپ کی سڑک ہو سکتی ہے مگر میں تمہارے باپ کی پراپرٹی نہیں ہوں۔ یاور نے سر کو جھٹکا۔ کیا میں کوئی مدد کر دوں؟ مطلب تم میرے ساتھ چلو، ہسپتال چلتے ہیں۔ صبیحہ نے گھور کر دیکھا۔ وہ یاور کے سہارے گاڑی میں بیٹھی۔ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے چوٹ لگنے کے بعد درد ہوتا ہے۔ یہ پہلی ملاقات تھی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دونوں کا سامنا ہونے لگا اور یہ ملاقات محبت میں مبتلا ہو گئی۔ حال مرد کو صرف عورت کمزور کرتی ہے۔
اور یہ بات آج ثابت ہوئی تھی۔ یاور کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ دشمن اور اس کے درمیان آج اس کی محبت کھڑی تھی۔ صبیحہ ٹکڑوں میں اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے قدم اور زبان لڑکھڑائے تھے۔ یاور، میرے لالا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے کہے لفظ واپس نہیں لیتا۔ اس کا نشانہ ابھی بھی وہیں تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے تم میرے ہوتے ہوئے میرے لالا کو مار سکتے ہو؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ میں وہ آگ ہوں جو جلا کر سب راکھ کر دے گی۔ تم سب جانتی تھی۔ تم جانتی تھی میں کون ہوں۔ تم جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں سب جانتی تھی۔ میں چاہتی تھی تمہیں وہ موت دوں جو تم محسوس کرو، مگر میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر میں نے تمہیں ایک دفعہ مار دیا تو تمہیں درد نہیں ہوگا۔ میں تمہیں وہ درد دینا چاہتی تھی جو میں نے محسوس کیا جس دن تم نے پنچایت میں کہا تھا تمہیں نکاح متا کرنا ونی میں۔ میں نے سوچ لیا تھا تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ 8 ماہ بہت لمبا عرصہ تھا میرے لیے، جس میں ہر وقت میں نے یہی سوچا کہ میں تمہیں کس طرح ماروں۔ 8 مہینے میں نے تم پر ضائع کیے، اپنا قیمتی وقت تم پر لگایا۔ ہر لمحے تمہاری موت کو دیکھا میں نے۔ اس قدر نفرت۔ وہ مسکرایا۔ محبوب تو محبوب ہوتا ہے، پھر چاہے جیسا بھی ہو۔ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گی یاور۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور گن پر ہاتھ مضبوط کیا۔ میں صرف تمہیں تکلیف دوں گی۔ دشمنی کرنی تھی تو سامنے سے کرتی، یوں چھپ کر وار نہ کرتی۔ تم نے کہا تم آگ ہو، مگر مجھے لگتا ہے تم بزدل ہو، تبھی تو ایسا کیا۔ آج تمہارے پاس موقع ہے یاور، آج تمہیں موقع دیتا ہے۔ تم مجھے مار دو ورنہ میں تمہارے لالا کو مار دوں گا۔ اگر میں آج بچ گیا تو یاد رکھنا تم نے پیٹھ پہ خنجر کھونپا ہے، میں نفرت سے تمہیں راکھ کر دوں گا۔ تم نے 8 ماہ لگائے مجھے اپنے عشق میں گرفتار کیا، مگر مجھے صرف لمحہ لگے گا تم نے نفرت کرنے میں۔